زندگی میں تو ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ لمبے عرصے کے لیے اگر ہمیں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑے تو بعض لوگوں کی اپنے آپ سے محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب ہماری اپنے آپ سے محبت میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہم مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کتنی ضروری ہے، یہ ہے کیا، اور اس میں کمی کی وجوہات کیا ہیں، اور ہم اس کیفیت پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے محبت سے میرا ہرگز مطلب نرگسیت یا خود پرستی نہیں ہے۔ نرگسیت کا شکار لوگ عموماً خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے، کہ جس سوشل فیبرک کا وہ ایک یونٹ ہے، اس ٹوٹل فیبرک کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو عموماً ایسے لوگ جو ہیں وہ عدم تحفظ کا ان کو احساس ہوتا ہے، اور اس عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ صرف اپنی ہی ویلفیئر پہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ وہ جس سوشل فیبرک کا حصہ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس پورے فیبرک کا حصہ ہیں، اور اگر اس فیبرک کا وہ ٹوٹیلیٹی کا خیال نہیں رکھیں گے، صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو بھی رویہ ہے معاشرے کے ساتھ وہ رکھیں گے، تو یہ بڑی شارٹ ٹرم سوچ ہوتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی ان کو خود بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو یونٹ کے طور پہ، ایک منفرد اور کارآمد اکائی کے طور پہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت اچھی رہے۔ تو اپنے آپ سے محبت میں کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حالات ہو سکتے ہیں، نامساعد حالات، مسلسل ناکامیاں، یا اپنے آپ سے ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ اپنے آپ سے محبت میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، اپنے آپ پہ مسلسل تنقید کرتا رہتا ہے، صرف اپنی بری چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے، خود اپنی سوچوں میں اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتا رہتا ہے، تو اس کی پھر اس کے جسم، دماغ اور اعصاب پہ برے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بچہ ہے، جب اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو اگر اسے مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اس کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، وہ پھر احساس کمتری کا شکار رہتا ہے، اور زندگی میں اس کو پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی بری چیزیں اپنے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ نہ کریں، اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے نہ بڑھیں، ان سے سیکھیں نہ، بلکہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے رہیں، اور بعض دفعہ حالات کو یا لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں، بعض دفعہ اپنے آپ پہ ترس کرتے رہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انرجیز ہیں وہ سیپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، وہ اسٹرگل میں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خود اعتمادی کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں شدید کمی آ جاتی ہے، انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں ہم، اور پھر اگر یہ شدید ہو جائے تو ہم ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ سائیکالوجی میں اپنے آپ سے محبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو سیلف پازیٹیوٹی بائس کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سیلف پازیٹیوٹی بائس پہ عمل کرتے ہیں وہ جس مقام پہ بھی ہوتے ہیں، جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں سوسائٹی کا، اور انہیں ایک پازیٹیو ممبر، پروڈکٹیو ممبر کے طور پہ معاشرے میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ وہ لوگ اپنا منفی موازنہ لوگوں سے نہیں کرتے، حالات کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے میرے حالات نے یہ بنا دیا، دوسرے شخص کو کسی اور جگہ پہ حالات لے گئے ہیں، اور جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں صحیح یا غلط ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی وجہ سے ڈی ویلیو نہیں کرتے، اور ان کی مکمل توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں وہ کیسے خوش اسلوبی سے اور مثبت طریقے سے نبھائیں۔ تو معاشرے میں کوئی شخص چاہے کسی مقام پہ ہے، اگر وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو تب اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کر سکتا ہے، وہ اچھے کام کر سکتا ہے، اور لوگوں کی زندگی پہ مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں محبت کی کمی ہوگی اپنے آپ سے تو وہ لوگوں کو محبت کیسے دے گا؟ ایسا شخص تو اپنے آپ پہ بھی تنقید کرتا ہے، حالات پہ بھی تنقید کرتا ہے، لوگوں پہ بھی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو سائیکالوجی میں جب ہم اسپیکٹرم دیکھتے ہیں ایکسٹریم پہ، کہ ایک وہ لوگ جن کے ہاں اپنے آپ سے محبت نہیں ہوتی، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ جو کہ محبت جو لوگ اپنے آپ سے کرتے ہیں ان کے ہاں وہ ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، ان کی صحت اچھی رہتی ہے، وہ خوشحال رہتے ہیں، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع ان کو زیادہ ملتے ہیں، انہیں دوست بنانے میں، تعلقات بنانے میں مشکل نہیں ہوتی، ان کے چہرے سے طمانینت
اور خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے، جبکہ جن لوگوں کے ہاں اپنے آپ سے محبت میں کمی آ جاتی ہے تو ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے زندگی کا کوئی بھی لمحہ وہ انجوائے نہیں کر پاتے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حالات شاید دونوں لوگوں کے ایک جیسے ہوں، مگر ایک شخص حالات کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جس مقام پہ بھی ہے وہاں پہ اپنی ذمہ داریوں کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور وہ معاشرے میں ہم آہنگی اور ہارمنی لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ ان کا دل و دماغ اپنے لیے محبت سے بھرا ہوتا ہے، مگر وہ وائبز جو وہ معاشرے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی لو کی ہوتی ہیں، محبت کی ہوتی ہیں، کیئر کی وائبز ان کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ سے محبت میں کمی کی جو سب سے بڑی نفسیاتی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایسے کریں گے تو وہ اپنے اندر امپرومنٹ لے آئیں گے۔ سو فار سو گڈ، مگر یہ جب عادت بن جاتی ہے کہ دن رات وہ اپنے اوپر تنقید کرتے رہیں، اپنی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ نہ کریں، تو وہ پھر اپنی غلط تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دماغ کو، دل کو ریزنٹمنٹ اور بٹرنس سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ خود ان کو خوشی حاصل کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور دوسرے کی خوشی کو دیکھ کے بھی حسد اور تعصب کے جذبات ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی باتیں، ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ہم اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں مسلسل ہم اپنے آپ کو پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اپنی خامیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی بری چیزیں اپنے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے پھر ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو تمام غلطیوں، ناکامیوں کے باوجود کم از کم اپنے آپ سے مثبت باتیں کریں۔ ٹھیک ہے، غلطیوں سے سیکھنا اچھی بات ہے، مگر اپنے آپ کو اپنی ہی سوچوں میں ڈیگریڈ نہ کریں۔ اس سے پھر آپ کے یہاں خود اعتمادی کی کمی آ جائے گی، جسمانی تکالیف شروع ہو جائیں گی، زندگی کا پورا واقعہ ایک ٹریجڈی لگنے لگے گا، کامیابی کے راستے نظر آنا مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس چیز پہ غور کریں کہ دن میں کتنی دفعہ آپ اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں، اپنی اچھی چیزوں پہ فوکس کرتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ کی توجہ اپنی خوبیوں پہ ہوگی تو تب جا کے آپ ایک پروڈکٹیو اور معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان کے طور پہ کام کر سکیں گے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا اطمینان بڑھے گا، اور جو آپ کا اپنے اوپر آپ کی طمانینت میں اضافہ ہوگا تو آپ ایک مطمئن زندگی کی طرف اور خوشحال زندگی کی طرف بڑھیں گے۔ اپنا منفی موازنہ لوگوں سے نہ کریں۔ ہر شخص حالات کی پیداوار ہے، کسی شخص کو حالات نے کہاں پہنچا دیا، آپ کو جہاں پہنچایا ہوا ہے اس پہ شکر کریں اور وہاں پہ پروڈکٹیو بننے کی کوشش کریں۔ ہر شخص کا اس کائنات میں ایک مقام ہے، اسے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی سٹرگل کرنی چاہیے، مگر ضروری ہے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو اپریشیٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اور اچھی باتوں کو بروکار لائے۔ یہ ریلائز کریں کہ زندگی کی تمام خوشیوں پہ آپ کا بنیادی حق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ کب ملے گا، کیسے ملے گا، اس کے لیے تو ظاہر ہے اپنے طریقہ کار اور راستے اور وقت ہوگا، حالات ہوں گے، مگر یہ سوچنا کہ جو کچھ دوسروں کو ملا ہوا ہے شاید وہ میں ڈیزرو نہیں کرتا، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کر رہے، اور اپنے آپ سے محبت کرنے